ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال سبحانه وتعالى: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. انتہائی قابل احترام بزرگوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے نوجوان بھائیوں، انتہائی معززات و محترمات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس اپنی پوری آب و تاب، رونق اور شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے. دعا ہے کہ اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرما لے. قرآن مجید فرقان حمید، اس کی تعلیمات کے اندر اس قدر گہرائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ انسان جب سوچتا ہے تو سوچتا ہی چلا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ مشکل کشا کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا تعارف کروایا گیا ہے، اس میں بنیادی تعارف اللہ رب العزت کی رحمت کا ہے. رحمت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آج کی اس نشست میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے اور وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ کی رحمت انسانوں سے دور چلی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 57 ٹائمز 57 مرتبہ یہ کہا ہے کہ لوگوں میں رحمان ہوں. 123 مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ لوگوں میں رحیم بھی ہوں. قرآن مجید کے پہلے ہی صفحے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا سب سے پہلا تعارف ہے، اس میں بھی اللہ نے الرحمن الرحیم کو ریپیٹ کیا ہے، اس کو دہرایا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے
100 حصے ہیں، ان میں سے ایک زمین پہ اترا ہے، 99 اللہ کے پاس ہے۔ وہ ایک جو زمین پہ اترا ہے، ماں کے سینے کو ملا ہے تو اسی سے ماں کی ممتا بنی ہے، بہن کے سینے میں اترا ہے تو بہن کی لوریاں بنی ہیں، پانی کے قطرے کو ملا ہے تو اس سے سمندر اور دریا بنے ہیں، ایک چھوٹے سے کنکر کو ملا ہے تو اس سے پتھر اور کیٹو کی چوٹیاں بنی ہیں، ایک چشمے کو ملا ہے تو اس سے آبشاریں بنی ہیں، ایک پھول کی پتی کو ملا ہے تو اس کے اندر نزاکت و رنگت اور طرح طرح کا تنوع، ورائٹی اور خوشبوئیں بکھر گئی ہیں۔ اس رحمت کا ایک حصہ آمنہ کے لال کو ملا ہے تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بن گئے۔ وہ 99 رحمتیں جو اللہ نے آخرت میں کرنی ہے نا، میں آج ان کا تذکرہ زیادہ کروں گا، اور ساتھ ہماری توجہ اس بات پہ ہوگی، اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ ہم دیکھیں وہ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی، اور پھر یہ دیکھیں اگر وہ نہیں ملتی ہے تو اس کے نہ ملنے کی وجہ کیا ہے۔ 99 رحمتیں جو آخرت میں اللہ نے کرنی ہے، ان سے پہلے ایک مختصر سا خاکہ اس رحمت کا لیجئے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر کر رہا ہے۔ سورہ مومن ہے، 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 789 ہے، اور اس میں اللہ اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور یاد رکھیے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ نے بہت بڑے بڑے بنائے ہیں۔ ایک فرشتے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی اذن لی ان احدثکم عن ملک من ملائکۃ حملۃ عرش الرحمن عنقه منسن تحت العرش ورجلاه تحت الارض السفلی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتاؤں جس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کی ٹانگیں 7ویں زمین سے بھی نیچے پہنچی ہوئی ہیں۔ ما بین شحمۃ اذنیہ الی عاتقی مسیرۃ 500 او 700 عام خفقان الطیر۔ آپ فرماتے ہیں ایک پرندہ 500 یا 700 سال چلتا رہے، 500 یا 700 سال اڑانے بھرنے کے بعد جتنا وہ پرندہ اڑا ہوگا اگر میئر کیا جائے تو اس فرشتے کے کانوں سے لے کے کندھوں کا فاصلہ اتنا بنتا ہے۔ سبحانک ما اعظم شانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری شان کتنی عظیم ہے۔ وہ فرشتہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے، ومن حولہ، اور اس عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اللہ کی رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور شاید ہمیں اندازہ نہیں کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد کتنے فرشتے ہوں گے۔ ہلکا سا ایک آئیڈیا اور آپ میرا ساتھ دیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں اصل ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ اتنا رحمان ہے تو ہم نے رحمت کیسے حاصل کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک تمہید کے طور پہ اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ، یہ جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع بنائی ہے کہ آج کے سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ اس کائنات کا اندازہ کریں کتنی بڑی ہے۔ کیسے اندازہ کریں؟ میٹر سے، کلومیٹر سے، ریل کی رفتار سے، ہوائی جہاز کی رفتار سے، سب پیمانے جواب دے گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم کائنات کے فاصلے، اس کی وسعتیں
اس کی گہرائیاں، اس کی افاقیت اور اس کی پہنائی کو میسر کر سکتے ہیں اور اس کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سوچا وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اچھا وہ چیز روشنی ہو سکتی ہے کہ جو روشنی ہے کائنات میں سب سے تیز رفتار روشنی کی لائٹ کی ہے، اور روشنی یا لائٹ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل سفر طے کر جاتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ چلیں اس کو ہم بنیاد بنا کے دیکھتے ہیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے، اور باقاعدہ آج بھی یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ سائنسدان یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے اگر روشنی 1,000 سال، 1,00,000 سال، 1,00,00,000 سال، 1,00,00,000 سال، 1,00,00,000 سال تک بھی چلتی رہے تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنا عظیم اللہ، اتنی عظیم شانوں والا، اب دیکھیے اس کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ بالخصوص سورج، یہ ہماری زمین سے اللہ تعالیٰ نے صرف اکیلے سورج کو 12 لاکھ گنا بڑا بنایا ہے۔ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نے ایک ایگزیبیشن دیکھی، جن بھائیوں کو اللہ جانے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ وہاں جدید ترین تحقیق کے مطابق ایک کائنات کا نقشہ لگا ہے مسجد نبوی کے پڑوس میں، معرض اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے اسماء حسنی کی معرض، ایگزیبیشن اور نمائش۔ اور مکہ مکرمہ میں مسجد راجی کے اندر، وہاں میں نے بعض سائنٹسٹ کی ایک تحقیق پڑھی کہ اس کائنات میں دی نون لارجسٹ اسٹار آف دی ورلڈ، سب سے بڑا ایک ستارہ دریافت ہوا ہے۔ نیٹ کے اوپر آپ لکھیں گے نا VY کارنس میجورس، تو اس کی تفصیلات انگلش میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ہماری زمین سے سورج 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ ایک ستارہ اللہ رب العزت نے اسے سورج سے بھی 90 کروڑ گنا بڑا بنایا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور اس کے بعد اللہ کی کرسی۔ یہ اتنے بڑے ستارے اللہ کی کرسی کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں، کونین کے تاجدار کہتے ہیں اگر صحرا کے اندر ایک چھوٹی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو تو یہ پوری کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے انگوٹھی جتنی لگتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وہ حی ہے، قیوم ہے، انتظام کو سنبھالنے والا ہے، اس کی کرسی سب آسمان و زمین سے بڑی ہے۔
اور اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور کونین کے امام فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے سامنے کرسی اتنی چھوٹی لگتی ہے جتنی کرسی کے سامنے کائنات چھوٹی لگتی ہے۔ اور اس عرش کے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے ایک دعا کر رہے ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ سب سے پہلے آپ نے دوبارہ اندازہ کرنا ہے کہ وہ فرشتے کتنے زیادہ ہوں گے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے علیحدہ ہیں، پھر عرش کے ارد گرد فرشتے علیحدہ ہیں، اور وہ سارے کہہ رہے ہیں اے اللہ کائنات کی ہر چیز پہ تیری رحمت چھائی ہے، لہٰذا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ایمان لانے والے اور توبہ کرنے والے اور اپنے راستے پہ چلنے والے سب لوگوں کو معاف فرما دے۔ دوسری دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ان کو جنات عدن کے اندر داخل فرما دے، ان کی آباء و اجداد کو بھی، ان کی بیویوں شوہروں کو بھی، اور ان کی نسلوں بیٹوں بیٹیوں پوتوں نواسوں کو بھی جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔ اور تیسری دعا یہ کرتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اے اللہ جو ان سے گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کے انجام سے اپنے بندوں کو محفوظ فرما لے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ اللہ کتنا مہربان ہوگا اور ہم اس کی رحمت کے کتنے محتاج ہیں، اس قدر محتاج ہیں کہ کونین کے تاجدار سے بھی یہ دعا روایت ہے کہ آپ اللہ سے کہا کرتے تھے، اور میرا دل ہے کہ آپ کو یہ دعا یاد ہو اور یاد ہونی چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین۔ اے حی و قیوم ہستی، میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میری مدد فرما دے۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میری زندگی کے سب کام سنوار دے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے میرے حوالے اتنی دیر کے لیے بھی نہ کرنا جتنی دیر پلک جھپکنے کے اندر لگتی ہے، یعنی ہر پل کے اندر ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اور اب آتے ہیں دوسرا پوائنٹ، آخرت میں اللہ کی رحمت، اس کا اندازہ سچی بات ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو کبھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی ندامت ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی غم سا لگتا ہے، کبھی مان سا آ جاتا ہے، مختلف حالات ہوتے ہیں۔ جیسی کیفیت کے اندر اس حدیث کو پڑھتے ہیں انسان کے اوپر عجیب اثرات گزر جاتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان بیٹوں سے، بھائیوں سے
عزیزوں سے بالخصوص کہوں گا کہ ذرا سوچئے تو صحیح اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور آخر میں یہ سوچئے کہ ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ ایک مرکز ہے، دین کا مرکز ہے۔ اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرمائے، فتنوں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ یہ غنیمت ہے میرے محترم بھائیوں، امام کائنات کے مرکز سے تربیت پانے والا عبداللہ ابن مسعود جو گڈریا تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، ایک چھیڑو تھا، اللہ نے حدیث پڑھنے سے اس کو شان یہ دی ہے کہ 14 سے زیادہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج عبداللہ ابن مسعود کا الہ آباد کے اس سٹیج پہ یوں تذکرہ ہوتا ہے جیسے شاید وہ کتنی عظیم ہستی ہے، یقیناً عظیم ہستی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس ایک حدیث کو یاد کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنتے ہیں، اور بار بار سننے کے بعد بیان کرتے ہیں۔ ان کے سامنے حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، ان کے سامنے حضرت کعب بھی بیٹھے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو سنا رہے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ایمان کی محفل لگی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، یجمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت کے دن اللہ سب انسانوں کو جمع کرے گا، اور اللہ کے جمع کرنے کا انداز بھی عجیب اور نرالا ہوگا۔ کائنات کے دیواریں گریں، کائنات کی چوٹیاں گریں، کائنات کے درخت گرے، آسمانوں کے ستارے جھڑے، چاند جو ہے بے نور ہوا، سورج ٹکڑے ٹکڑے ہوا، آسمان بھی ریزہ ریزہ پارا پارا ہوا، کیٹو کی چوٹیاں روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں، انسان کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، انسانوں کو جمع کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کو نور اور روشنی دی، اتنی روشنی جتنی آج ان کے سینے میں پائی جاتی ہے۔ یہ لائٹ کی ایک روشنی ہے، اس کی اپنی روشنی ہے، یہ انرجی سیور ہے، اس کی اپنی روشنی ہے، سورج کی اپنی روشنی ہے، چاند کے اندر ایک اپنا نور ہے، ہر چیز کی ایک اپنی اپنی روشنی ہے۔ قیامت والے دن نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں، نہ کوئی اور روشنی ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن ہر انسان کو اتنی روشنی ملے گی جتنے اس کے سینے کے اندر ایمان کا نور پایا جاتا ہے۔ کسی کو روشنی اتنی ملی کہ اللہ کے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ان کی روشنی آگے بھی دوڑ رہی ہے، پیچھے بھی دوڑ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہماری روشنی میں اضافے فرما دے۔ سورہ کہف جو جمعے والے دن پڑھتا ہے، اور یاد رکھیے تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی رات کو پڑھی جائے پھر بھی ثواب، جمعے کے دن میں پڑھی جائے پھر بھی ثواب، جمعے رات کو نماز مغرب کے بعد سے لے کر جمعے والے دن نماز مغرب تک سورہ کہف کی تلاوت کے ثواب کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں، اور ایک صحیح حدیث میں کونین کے تاجدار فرماتے ہیں جو سورہ کہف تلاوت کرے گا اللہ اس کو اتنی روشنی دے گا جتنی اس کے وجود سے لے کے بیت اللہ تک کے فاصلے ہوتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کسی کو اتنی روشنی بھی ملے گی، اتنا لمبا لمبا نور بھی ملے گا، کسی کو اتنی لمبی روشنی ملی، ایمان کا نور، بصیرت کا نور، تقوی کا نور، ہدایت کا نور، تلاوت کا نور، بصیرت کا نور، اللہ سے محبت کا نور، قرآن کی تلاوت کا نور، مسجد سے محبت کا نور، عدل و انصاف کا نور۔ آج دنیا کے نور ختم ہو گئے، سورج بے نور ہو گیا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ساری کائنات کی روشنیاں مدھم اور ماند پڑ گئیں، پھر سینے کا نور آیا،
کسی کو لمبی روشنی ملی، کسی کو تھوڑی، کسی کو اس سے تھوڑی، کسی کو اس سے تھوڑی، آخر میں بیچارہ ایک بڑا ہی گناہگار بندہ رہ گیا، اتنا گناہگار کہ اس کو اللہ نے روشنی اتنی دی جتنی پاؤں کے اندر، پاؤں کے انگوٹھے پہ تھوڑا سا بس روشنی کا نشان ہے، جگنوں کی طرح۔ کبھی روشنی آتی ہے تو چل پڑتا ہے، روشنی بجھتی ہے تو اندھیرے ہو جاتے ہیں اور رک جاتا ہے، کبھی چلتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل کبھی چہروں کے بل۔ پھر اللہ نے کہا، اور یاد رکھیے الحمدللہ یہ ایک ذمہ دار ادارے کا اہل حدیث کا سٹیج ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ کچھ باتیں سٹیج پہ بغیر حوالے کے ہو جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ کی توفیق سے یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مستدرک حاکم میں ہے، یہ حدیث ابن ابی دنیا کی کتاب میں ہے، اسے امام طبرانی نے نقل کیا ہے، اسے امام منذری نے الترغیب والترہیب میں نقل کیا ہے، اور اس وقت کے ایک عظیم محدث امام البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کی اصل بنیاد صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے اندر موجود ہے۔ سب سے آخر میں جس کو روشنی ملی، اتنی روشنی ملی جتنا پاؤں کے انگوٹھے پہ تھوڑی سی، کبھی بیچارہ گرا، کبھی اٹھا، کبھی کیسے کبھی کیسے، پھر اللہ نے پل صراط بچھائی، کہا پل صراط سے گزرنا ہے۔ پل صراط کے اوپر امام کائنات صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، مدحضۃ مزلۃ علیہا حسکۃ وخطاطیف وکلالیب وشوک کشوک السادانی۔ کونین کے امام نے کہا پل صراط کے ساتھ اللہ نے کہیں کانٹے لگائے، کہیں آنکڑے لگائے، کہیں کنڈیاں لگائیں، کہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگائیں۔ آج کی زبان میں اس کی تشریح یوں کرتا ہوں، پل صراط کے اوپر کچھ کانٹے لگے ہیں، انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ آدمی ظالم تو نہیں، ظالم ہے تو پکڑ لو۔ کچھ کنڈیاں لگی ہیں، انہوں نے دیکھنا ہے یہ رشتوں کو توڑنے والا تو نہیں، توڑنے والا ہے تو اس کو پکڑ لو، یہاں سے گزرنے نہ پائے۔ کچھ کنڈیاں لگی ہیں جنہوں نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اس آدمی کے اندر کرپشن، خیانت تو نہیں پائی جاتی، خیانت پائی جاتی ہے تو اس کو پکڑ لو۔ امام کائنات فرماتے ہیں سب سے سخت کنڈی جو پل صراط کے اوپر لگی ہے وہ کنڈی ہے جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ رشتوں کو توڑنے والے کو تو نے پکڑنا ہے۔ میرے بھائیوں، الیکشن میں کیسے کیسے رشتے ٹوٹے، کیسے کیسے ہمارے اخلاق کے جنازے نکلے، لوگوں نے چند ووٹوں کی خاطر کیسے کیسے فسادات برپا کیے، اور کیسے کیسے عجیب سلسلے ہوئے۔ میں لاہور ایک ہفتے بعد پہنچا، ایک گلی میں ایک پروگرام تھا اور وہاں کے دوست نے بتایا، میں نے کہا اتنی ساری پولیس کس لیے ہے؟ کہنے لگے ہفتہ گزر گیا ہے، الیکشن کا انجام ہم بھگت رہے ہیں، گولیاں اب تک چل رہی ہیں، بھانجے ماموں سے جدا ہو رہے ہیں، بھتیجے چاچوں سے جدا ہو رہے ہیں، بھائی بھائیوں سے جدا ہو رہے ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی ذات کا واسطہ دیتا ہوں میرے محترم بھائیوں، اس گندی سی سیاست کو، عجیب سے اس کلچر کو جو ہمارے سروں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، چلیں جبرن ہمیں اس میں داخل ہونا ہی پڑ ہی گیا ہے تو کم از کم ہمیں اپنے ایمان کے سودے تو نہیں کرنے چاہیے نا، اسلام کی اخوت تو نہیں بیچنی چاہیے، ضمیر کو تو نیلام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ رشتے اور اخوت کے ناطے جو دین کی بنیاد پہ قائم ہوئے ہیں، کم از کم اخلاقیات تو نظر آنی چاہیے، زبانوں سے زہر تو نہیں اگلنا چاہیے، اور اپنے دماغوں کے اندر گندگی کے ڈھیر تو اکٹھے نہیں کرنے چاہیے، اور اپنے سینوں کے اندر نفرتیں تو نہیں پالنی چاہیے نا۔ آپ کہتے ہیں واللہ لن تدخلوا الجنہ، اللہ کی قسم ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے حتی تؤمنوا، جب تک ایمان نہ لاؤ، ولن تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، جب تک تمہارا آپس میں پیار نظر نہ آنے لگے۔ اس کا مطلب ہے ہم پرلے درجے کے منافق ہیں، کیونکہ یہ موقع امتحان کے ہوتے ہیں، یہاں نفرتیں بھی باہر نکلتی ہیں اور عجیب قسم کے لوگوں کے رویے ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں،
میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پلسرات لگائی گئی، کنڈیاں لگیں، آنکڑے لگے، کانٹے لگے، آج کی زبان میں ہم کہیں گے ڈیٹیکٹرز لگ گئے۔ ڈیٹیکٹر، یہ بینک پہ ملازم کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا یہ بیٹ کی طرح ایک آلہ ہوتا ہے، انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیٹیکٹر کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے کہ اگر لوہا بھی کسی کے پاس ہے، اوزار ہے، چھری ہے، چاقو ہے، تو وہ ٹوں ٹوں کرتا ہے، آواز نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جائیں تو کیسی تلاشی ہوتی ہے، کیسی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انسپیکشن ہوتی ہے، اتنی سخت قسم کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر کے زیارت کا موقع دیا، اور اللہ بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ ایک وزن کرنے والا کانٹا ہوتا ہے، وہ اپنے سامان کے اندر بھول گیا، اور بعد پھر اس سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا آپ نے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں پڑ رہا۔ تلاش کیا تو وہ کانٹا تھا، وزن کرنے والا، میئر کرنے کے لیے رکھا تھا، وزن زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کے اوزار ہیں، اور آخرت میں پل صراط کے اوپر جو اللہ نے ڈیٹیکٹر لگائے ہیں وہ انسانوں کے گناہوں کو بتائیں گے۔ اس میں کتنا گناہ ہے، اس میں کون سا گناہ ہے، اس میں کون سا گناہ ہے، اس میں کون سا جرم ہے۔ سب سے سخت ڈیٹیکٹر جس پہ لوگ زیادہ پکڑے جا رہے ہوں گے وہ رشتوں کو توڑنے والا ڈیٹیکٹر ہوگا۔ اور یہ بیچارہ اتنا مجرم ہے، کبھی کسی نے پکڑا، کبھی کنڈی نے پکڑا، کبھی آنکڑے نے پکڑا، کبھی کانٹے نے پکڑا، کبھی نیچے گرا، کبھی ہاتھوں کے بل، کبھی چہرے کے بل، کبھی پاؤں کے بل۔ اس حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے کبھی بیچارہ سارا ہی نیچے گر گیا، بس صرف اس کے ہاتھ اوپر اٹکے رہ گئے، کبھی پاؤں نیچے گرے، کبھی ہاتھ نیچے گرے۔ چلتا چلتا اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے رحم کیا، اور ایسے گناہگار کو جس کے اندر پاؤں کے انگوٹھے جتنا بھی شاید ایمان نہیں تھا، یا اس سے بھی چھوٹی سی چنگاری تھی، اپنی رحمت سے اللہ نے اس بندے کو بھی جہنم سے بچا لیا۔ باہر نکل کے کہنے لگا الحمدللہ الذی نجاک منی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے تیرے جیسی عذاب سے، بلا سے مجھے نجات دے دی ہے۔ ابھی اس کے یہ الفاظ ایک طرف سے ادا ہوتے ہیں، اللہ جنت سے پہلے اس کو ایک چھوٹا سا گھر دکھا دیتے ہیں، اس گھر کو دیکھتا ہے، وہاں جاتا ہے، ایک اور گھر نظر آ جاتا ہے، کہتے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، وہ ایسا گھر نظر آتا ہے، میں اس کو دیکھنے کے بعد صبر نہیں کر سکتا ہوں، اے اللہ مجھے وہ گھر دے دے۔ اللہ کہتے ہیں آدم کے بیٹے اگر میں نے وہ دے دیا، دیکھنا کہیں کچھ اور نہ مانگے، نہیں تیری عزت تیرے جلال کی قسم کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ نے وہ دے دیا، اس کے بعد اور گھر نظر آیا، وہ مانگنے لگا، اللہ نے وہ دے دیا، 3 دفعہ قسم اٹھائی، 3 دفعہ قسم کو توڑا، اس کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ اے اللہ تو کتنا رحیم ہے، وہ گناہگار اور مجرم خاموش ہو گیا، اور اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اے آدم کے بیٹے اب مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اب کیوں نہیں مانگتے ہو؟ چپ ہو گئے ہو؟ یا ربی سألتک حتی استحییتک، اے اللہ میں نے آپ سے مانگا، آپ کے نام کی قسمیں بھی کھائیں، اور میں نے ان قسموں کو توڑا بھی، یا اللہ اب میں مانگتا ہوں تو مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے مانگتے ہوئے حیا سا آتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے بندے اما ترضا، اے کیا تو اس بات پہ خوش ہو جائے گا کہ جس دن میں نے دنیا کو پیدا کیا تھا، اعلان افنیتها، اس وقت سے لے کر جب میں نے اس کو ختم کیا تھا، وعشرۃ امثالها، دنیا میں جتنی نعمتیں تھیں اس سے 10 گنا بڑی اگر میں تجھے جنت دے دوں تو میرے بندے تو مجھ پہ خوش ہو جائے گا نا، راضی ہو جائے گا۔ اتصحک بی وانت رب العالمین، اے اللہ آپ رب العالمین ہو کہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ امام کائنات کہ یہ شاگرد رشید عبداللہ ابن مسعود یہاں پہ پہنچے تو مسکرا دیے۔ راوی نے پوچھا آپ ہنستے کیوں ہیں؟ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں یہاں پہنچ کے آپ ہنسنے لگ جاتے ہیں،
کہا جی میں ہنسنے لگ جاتا ہوں، میں اس لیے ہنستا ہوں کہ جب میں نے کونین کے امام سے، آمنہ کے لال سے یہ حدیث سنی تھی تو یہاں پہنچ کر وہ بھی ہنسنے لگ گئے تھے۔ اور وہ کیوں ہنسے تھے؟ جب آمنہ کے لال نے اس حدیث کو بیان کیا تھا تو وہ اس لیے ہنسے تھے کہ جب آدم کے بیٹے نے کہا اے اللہ تو رب ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی عظمت کے مطابق جیسے اس کی عظمت اور شان کو زیب دیتا ہے، اللہ بھی آدم کے اس گناہگار بیٹے پہ مسکرانے لگ گئے تھے۔ اور جس پہ اللہ مسکرا دیتے ہیں جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ مسکرائے اور پھر اللہ رب العزت نے کہا جاؤ، جب سے میں نے دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر جب میں نے دنیا کو ختم کیا، یہ 99 رحمتیں جو آخرت میں ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس شخص کو مل رہی ہیں جس کے دل میں اتنا چھوٹا سا ایمان ہے کہ اس کو نور ملا ہی نہیں، ملا ہے تو اتنا ملا ہے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر، پاؤں کے انگوٹھے کے برابر بھی ملا ہے، تو پھر بھی وہ مسلسل نہیں چلتا، کبھی آتا ہے کبھی بجھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ بیچارہ اتنا کمزور ایمان والا تھا، کبھی ایمان اور کبھی کسی اور راستے پہ، کبھی نیکی کبھی گناہ، کبھی کیسے اس لحاظ سے اس کو ایمان ملا۔ اور اللہ اس بندے سے کہہ رہے ہیں اے میرے بندے، جب سے میں نے دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر جب میں نے دنیا کو ختم کیا، پوری کائنات کے 10 گنا زیادہ جنت دے دوں تو راضی ہو جائے گا۔ پھر اس کو مل جاتی ہے، پھر ایک نورانی چہرہ نظر آتا ہے، اس نورانی چہرے کو دیکھ کے یہ بندہ یوں اس کے سامنے جھکنے سا لگتا ہے جیسے بندہ پروٹوکول دیتا ہے، پتہ نہیں کون سی ہستی آ رہی ہے۔ وہ ادھر سے آواز آتی ہے اے اللہ کے بندے تو میری اتنی عزت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے سمجھا تو بڑا عظیم کوئی فرشتہ ہے، تو بڑی کوئی عظیم ہستی ہے۔ وہ فرشتہ جواب دیتا ہے انا خازن من خزانک وتحت یدی الف قہرمان، میں ایک عظیم فرشتہ نہیں، میں جتنا بھی عظیم ہوں لیکن ایک جنتی شہزادے، اللہ نے تیری جنت میں مجھے تیرا نوکر بنا کے بھیجا ہے۔ وتحت یدی الف قہرمان، اور میرے ماتحت تیری نوکری کے لیے، تیری خدمت کے لیے 1000 میرے جیسے اور فرشتے ہیں جو تیری خدمت کے لیے تیری جنت کے اندر اللہ نے بھیجے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ اس کو جنت کے محلوں کی جب سیر کرواتا ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں، حدیث کا اختصار کرتے ہوئے کونین کے امام فرماتے ہیں کہ اس کو موتیوں کا ایک ایسا محل نظر آتا ہے، درۃ خضراء، سبز موتی کا بنا ہوا، مبطنۃ بحمراء۔ کونین کے امام پہ قربان جائیے، کیسے آپ نے جنت کے نقشے کھینچے، محدثین کی عظمت پہ قربان جائیے، اور ان کی عظمت کی یادوں کو تازہ کرنے والے دین کے ان طلبہ اور دین کے علماء پہ قربان جائیے۔ کونین کے امام کی حدیثوں کی انہیں نے کیسے حفاظت کی ہے، لفظ لفظ کو سنبھالا، حرف حرف کو سنبھالا، امت تک پہنچایا، ایک ایک نقشہ ڈیزائن سامنے رکھا۔ اس صحیح حدیث میں امام کائنات فرماتے ہیں اس جنتی شہزادے کا وہ محل پورے کا پورا اللہ نے ایک موتی کا بنایا ہوا۔ سابقہ دور میں انسان کیا سوچ سکتا تھا کہ شیشے کے برتن، شیشے کے جگ، شیشے کے دروازے، شیشے کے پلازے بنیں گے؟ اور آپ دیکھتے ہیں لاہور میں کتنے کتنے منزلہ پلازے کیسے کیسے شیشے کے بنے ہوئے ہیں، اور اس جنتی شہزادے کے لیے جو اللہ نے محل بنایا ہے وہ جنت کے موتی کا بنایا ہے۔ وہ سارا پلازا، وہ سارا محل، سقائفها وابوابها واغلاقها، امام کائنات فرماتے ہیں اس کے محل کے دروازے جنت کے موتی کے بنے ہوئے، اس کے محل کی چھتیں جنت کے موتی کی بنی ہوئی، اس کے محل کی کنڈیاں جنت کے موتی کی بنی ہوئی، اس کے محل کے تالے جنت کے موتی کے بنے ہوئے، اس کے محل کی ساری چیزیں جنت کے موتی کے بنے ہوئے۔ اندر سے وہ سرخ نظر آتا ہے، باہر سے وہ سبز نظر آتا ہے۔
فرشتے نے اس کو کھولا. جب اس کو کھول کے دیا نا، یہ اس کو پروٹوکول آنر دی جا رہی ہے کہ دیکھو سب سے ادنا اہل الجنت منزلہ، چھوٹا جنتی ہے، بیچارہ جہنم کی مار کھا کے پہنچا ہے، آگ کی لاٹیں برداشت کر کے پہنچا ہے، جس کے اندر اتنے گناہ ہیں کہ پل صراط کے آنکڑوں اور کڑیوں نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے، پوری کائنات آگے گزر گئی ہے اور یہ سب سے پیچھے آ رہا ہے. پھر اس کو ڈائریکٹ جنت نہیں دی گئی، جنت سے پہلے چھوٹے چھوٹے خیموں کے اندر رکھا گیا ہے. سزا پانے والا یہ جنتی، اس کے اوپر بھی اللہ کی اتنی رحمت ہے. اللہ کے فرشتے جب اس کے محل کو اندر جا کے کھولتے ہیں تو اس کے اندر 70 محل اور بنے ہوتے ہیں، اور ہر محل کا کلر علیحدہ ہوتا ہے. کبھی کبھی میں یہاں پہنچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں وہ اس محل کے رنگوں کی بھی کیا شان ہوگی، جس اللہ نے مور کے خوبصورت پر اور اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہے اس فانی دنیا کے اندر، جس اللہ نے گلاب کے پھول کو سرخ گلابی رنگ دیا ہے، جس اللہ نے چنبیلی کے پھول کو سفید رنگت اور خوشبوئیں دی ہیں، جس اللہ رب العزت نے مور کے پروں کی ڈیزائننگ کی ہے، جس رب ذوالجلال نے تتلی کے پروں کو سجا سجا کے بنایا ہے، جس اللہ نے گلستانوں میں، نخلستانوں میں، آبشاروں میں، کوس و قزح کے اندر رنگ بکھیرے ہیں، اس اللہ نے اس جنت کے اندر 70 محلوں کے رنگ کیسے بنائے؟ ہر رنگ دوسرے سے مختلف، اور ہر محل کے اندر ایک پلنگ بچھا ہوا، اور اس پلنگ کے اوپر ایک جنتی حور ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیغمبر نے جب اس جنت کا نقشہ کھینچا نا، اور عبداللہ ابن مسعود نے اس کو بیان کیا، تو حضرت عمر کہنے لگے اے کعب اما تسمع من ابن ام عبد، تم عبداللہ بن مسعود کی باتیں نہیں سنتے ہو؟ کعب یہ چھوٹے سے جنتی کو کتنی بڑی جنت دے رہا ہے، کیسے تذکرے کر رہا ہے. اور مسعود کے بیٹے عبداللہ مجھے یہ بتاؤ، جب چھوٹے جنتی کے لیے اتنی رحمتیں ہیں تو جو اونچے درجے والے جنتی ہیں ان کو کیا ملے گا؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک جواب دیا تھا، کہا عمر جو ان کو ملنا ہے نا تو وہ میں تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں. پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے عمر، جو ان کو ملنا ہے وہ قرآن کی اس آیت کے اندر ہے کہ دنیا میں کسی نفس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنتی شہزادوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے اللہ نے کیا انتظام کیے ہوئے. چھوٹے جنتی کے نقشے بیان ہو سکتے ہیں، سب سے آخری جنتی کی جنت کی صفت بیان ہو سکتی ہے، سب سے چھوٹی جنتی کو ملنے والی حور کی صفت بیان کی جا رہی ہے، سب سے چھوٹے جنتی کو ملنے والے محلات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کو امیجن کیا جا سکتا ہے، دماغ کے کسی کونے میں تھوڑی سی سوچ سوچی جا سکتی ہے. اور جو اعلیٰ جنتیوں کے لیے، متقین کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے، اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے، اتقیاء کے لیے، علماء کے لیے اللہ نے جو کچھ تیار کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے عمر یاد رکھنا کہ اس کا تو تذکرہ بھی پوری طرح زبان پہ آ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ سوچ سے بالا تر ہے. ایک چھوٹا سا چوزا جو مرغی کے چھوٹے سے انڈے کے اندر جنم لے رہا ہو بچپن کے اندر، اگر اس کو کہا جائے کہ اے چھوٹے سے چوزے جب تو انڈے سے باہر نکلے گا تو دیکھے گا کائنات کتنی بڑی ہے، وہ بیچارہ چھوٹا سا چوزا کائنات کو کتنا زیادہ سوچ لے گا، کیا سوچ لے گا؟
اس کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی ویژن ہے، اس کی ایک لیمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، وہاں تک سوچے گا بس، اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتا۔ اور اللہ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹو، اگر تم نیک بن کے آتے ہو تو میں نے جو کچھ تمہیں دینا ہے نا وہ تم سوچ نہیں سکتے ہو، کیونکہ تم چھوٹے ہو، تمہاری عقلیں چھوٹی ہیں، تمہاری ٹیکنالوجی چھوٹی ہے، تمہاری دنیا چھوٹی ہے، تمہاری نعمتیں چھوٹی ہیں، تمہاری عقل محدود ہے، تم اس کو سوچ نہیں سکتے، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات کرتے ہوئے میں بات کو آگے ضرور بڑھاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے اتنا ضرور بتایا ہے، صحیح روایات سے اتنا ضرور ثابت ہے کہ یہ جو چھوٹے جنتی والی جنت ہے یہ اللہ نے کن کہہ کے پیدا کی ہے، اور جو اعلیٰ جنتیوں کی جنت ہے اس کے انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیے ہیں۔ امام کائنات کی حدیث کے الفاظ ہیں اولئک الذین اردت غرست کرامتهم بیدی اعددت لهم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اے انسانوں یاد رکھنا، اپنے خاص بندوں کے لیے جنت کی میزبانی کے انتظام میں نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، اور میں نے ان کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل نے سوچا ہے، نہ کبھی کسی کے حاشیہ خیال میں آیا ہے۔ یہ اللہ کی وہ رحمتیں ہیں جو جنت کے اندر ہو رہی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ آج کی اس تقریر کا یہ ہے، آخری تقریباً 15-20 منٹ کے اندر ہم نے اس کو سمیٹنا ہے کہ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی، اللہ کی رحمت کیسے ملے گی۔ وہ رحمان ہے، اس نے قرآن مجید میں 12 دفعہ، میں نے عرض کیا 123 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا میں رحیم ہوں، 57 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں رحمان ہوں، کتنی ہی مرتبہ اللہ نے کہا میں عفو ہوں، کتنی ہی مرتبہ کہا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو رحم کرنا، لیکن رحم کرنے کے لیے ملے گا کیسے؟ 3-4 اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول یہ رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کی محبت میں اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں کو فائدہ ہونا چاہیے نا اس جلسے کا۔ میں آؤں خالی ہاتھ چلا جاؤں، آپ آئیں خالی جھولی چلے جائیں، زانی زانی رہے، شرابی شرابی رہے، ڈاکو ڈاکو رہے، کرپٹ کرپٹ رہے، چور چور رہے، ظالم ظالم رہے، بے نماز بے نماز رہے، حج سے بے رغبت کرنے والا حج سے محروم رہ جائے، والدین کا نافرمان رہے، وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کے اللہ کی رحمت لینا نہ چاہے، تو یاد رکھنا کہ زبردستی اللہ اپنی رحمت نہیں دیا کرتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کو لینا چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ اور ان میں سب سے پہلے آج کی اس نشست کے حوالے سے سب سے پہلا وہ انسان ہے۔ اللہ کے فرشتوں والی وہ آیت جو وہ دعا کر رہے ہیں وہ دوبارہ سنیے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اے اللہ جو توبہ کر رہے ہیں نا ان کو تو معاف فرما دے، جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ گویا جو توبہ کرنا ہی نہیں چاہتا، جو اللہ کی رحمت لینا ہی نہیں چاہتا، جو ساری زندگی اللہ کے پیغمبر کی سنتوں سے دشمنی ہی کرنا چاہتا ہے،
جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہی نہیں چاہتا، جو اللہ کے در پہ جھولی پھیلانا ہی نہیں چاہتا، جو اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانا ہی نہیں چاہتا، وہ ساری زندگی غیروں کے در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، وہ ساری زندگی غیر اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، وہ ساری زندگی غیر اللہ کی خاک چھانتا رہتا ہے، وہ ساری زندگی انسانیت کی تذلیل کرتا رہتا ہے، وہ ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہتا ہے، یاد رکھیے ایسا شخص تو وہ ہے کہ اللہ نے اپنے تقریباً 24 نبیوں کا نام لے کے کہا اگر یہ بھی میرے ساتھ شرک کرتے تو میں ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا۔ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، نبیوں کے پہلے نام گنوائے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں نام گنواؤں، نام گنوا کے کہا اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس کا ایک پیغام یہ لے کے جائیے گا کہ میرے بھائیوں ہم مانتے ہیں، دنیا کا ہر مکتب فکر مانتا ہے کہ وہ اللہ میری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، دنیا کی کروڑوں ماں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ دنیا کے سب ولیوں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ دنیا کے سب نبیوں سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ دنیا کے سارے باپوں سے انسانوں سے پیار کرنے والا، ان انسانوں کو کیا ہو گیا ہے پھر اللہ سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے جس کے پاس یہ جاتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی سنتا ہی نہیں؟ پتہ نہیں وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، وہ کہتا ہے میں رحم کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ تو سب سے پہلا اصول اللہ کی رحمت کے لیے اللہ کی رحمت پر ایمان لائیں، مانے کہ وہ رحمان ہے، مانے کہ وہ رحیم ہے، دل کے اندر یقین رکھیں میری ماں سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے۔ بلکہ امام کائنات نے تو مثال دی، وہ ایک قیدی خاتون تھی نا، اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، وہ اس سے اداس ہو گئی تھی۔ ماں کو پیار ہوتا ہے، شادی شدہ بیٹوں سے اور طرح کا، بڑے بیٹوں سے اور طرح کا، جوان بیٹوں سے اور طرح کا، دودھ پیتے بچوں سے اور طرح کا، اور جو دودھ پیتے بچے ماں سے بچھڑ جائیں ان سے اور طرح کا، یہ اس کا بچھڑا ہوا بیٹا ہے، اس کو سینے سے چمٹایا ہے۔ کونین کے امام نے کہا میرے صحابہ بتاؤ یہ عورت، یہ ماں اپنے بیٹے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں، فرمایا جتنا اس ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ پیار ہے۔ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کیا خیال ہے میری ماں ایک کام کر سکتی ہو تو میں اپنی ماں کو چھوڑ کے کسی اور کو کیا کہوں گا؟ وہ ماں سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ دنیا کے سب کام کر سکتا ہو اور ہم غیبی مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتے رہیں؟ یہ اللہ کی رحمت کے منافی ہے۔ دوسرا پیغام اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ دوسرا پیغام آج کی کانفرنس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑ دیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت کے جلال کی قسم ہے، اگر مجھے نزلہ زکام بھی لگتا ہے، میرے سر میں درد بھی ہوتا ہے، میرے پاکستان میں کوئی زلزلہ آتا ہے، یہاں کوئی سیلاب آتا ہے، یہاں کوئی تباہی ہوتی ہے، یا یہاں ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وہ رحمان ہے لیکن اس کا یہ اصول ہے جو قوم گناہوں کو چھوڑتی نہیں پھر وہ قوم لوط کو اٹھاتا ہے، پوری بستی کو اٹھاتا ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں آسمانوں تک اس کو لے جاتا ہے، ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں فرشتوں کو سنائی دیتی ہیں، گدھوں کے ہنہنانے کی آوازیں آسمان کے فرشتے سنتے ہیں، پھر اس پوری بستی کو الٹا نیچے گراتا ہے، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیتا ہے۔ وہ جو چھوڑنا نہیں چاہتے گناہ، پھر وہ قوم نوح کو پکڑتا ہے، پوری قوم کو غرق کرنے کے اوپر بھی قادر ہے، کیونکہ وہ عاجز نہیں، سزا دیتا ہے تو اس کا عدل و انصاف ہوتا ہے، معاف کرتا ہے تو اس کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کی رحمت جس سے آتی ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ میں آپ کے ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا،
یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. کوئی تو میرا بیٹا ایسا ہو نا, کوئی تو نوجوان بیٹا ایسا ہو جو کہے کہ آج کے بعد میں اس سنت رسول سے دشمنی نہیں کروں گا. کوئی تو ایسا ہو جو کہے چوری نہیں کروں گا. کوئی تو ایسا ہو جو کہے آج کے بعد نماز پڑھوں گا. کوئی تو ایسا ہو کہ آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. کوئی تو ایسا ہو جو کہے کرپشن نہیں کروں گا. کوئی ماں بہن بیٹی تو ایسی ہو کہ آج کے بعد پردہ کروں گی. اس رب کی رحمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, آپ یہ ارادہ کریں گے اور اللہ زندگی کے سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وہ 99 انسانوں کا قاتل تھا نا, معافی مانگنے نکلا تھا نا, وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا تھا نا. آپ مجھے بتائیں وہ 99 انسانوں کا قاتل کیا معافی مانگنے کے بعد متقی پرہیزگار بننے کا اس کو موقع مل گیا تھا؟ کیا اس کے بعد اس نے نمازیں پڑھی تھیں؟ نہیں. کیا وہ اگلی بستی میں پہنچ گیا تھا؟ نہیں. راستے میں بس کوئی بدلنا تو چاہے, راستہ تو بدلے, اللہ کی طرف آئے تو صحیح. راستے کے اندر بھی اگر وہ مر گیا تھا تو 99 انسانوں کے قاتل کو بھی رحمان کریم نے معاف کر دیا تھا. تو توبہ سے رحمتیں آتی ہیں. حکمران اپنی جگہ پہ توبہ کریں, چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک. میرے سمیت قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. اس کی مثال بالکل ایسے ہے, وہ رزاق تو ہے لیکن اگر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے وہ بڑا رزاق ہے, رزق چل کے میرے گھر آ جائے گا تو آ جائے گا. وہ تو رزاق ہے, رزق تو اس نے دینا ہی ہے, لیکن رزق دینے کا کوئی اصول اور ضابطہ بھی تو ہے نا. دکان تو کھولنی ہی پڑے گی, بیٹھنا تو پڑے گا, کوشش تو کرنی پڑے گی, بیج پھیلانا پڑے گا, زمین میں بکھیرنا پڑے گا, ہل چلانے پڑیں گے, پانی دینا پڑے گا, کھاد لگانا پڑے گا, پھر اس کی رحمت ہوگی. دکان کھولیں گے پھر اس کی رحمت ہوگی, محنت کریں گے پھر اس کی رحمت ہوگی. بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کی طرف واپس آئیں گے, ہم اتنا آئیں گے تو وہ اتنا ہماری طرف آئے گا. ہم اتنا چل کے آئیں گے تو وہ اتنا چل کے آئے گا. ہم آہستہ آہستہ چل کے آئیں گے تو وہ دوڑ کے ہمارا استقبال کرے گا. لیکن آؤ تو صحیح نا. یہ تو زیادتی نہ کرو کہ یا اللہ ہم نے تیری طرف آنا ہی نہیں ہے, بس جہاں ہم ہیں وہاں ہی رہیں گے. ہمارے موبائلوں میں گند موجود رہے گا, فلمیں موجود رہیں گی, گندی تصویریں موجود رہیں گی, میوزک بجتا رہے گا, سب کچھ ہوتا رہے گا, بس ہم نہیں بدلیں گے. لیکن تو رحم کر. یہ اللہ رب العزت کی رحم کو, بلکہ اللہ کے رحم کو پیچھے دھکا دینے والی بات ہے. تیسری چیز جس سے اللہ کی رحمت آتی ہے میرے محترم بھائیوں, تیسری چیز ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے. یہ سبق یاد کر کے جائیے گا. اللہ اس معاشرے پہ رحم کرتا ہے جو معاشرہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتا ہے, اور اس معاشرے سے اللہ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے جو معاشرہ جیتے جی ہی درندہ بن جاتا ہے. جس معاشرے کے خون سفید ہو جائیں, جس معاشرے میں ایک ٹکے کی خاطر گردنیں اڑانا معمول بن جائے, جس معاشرے کے اندر معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا گینگ ریپ کا سلسلہ شروع ہو جائے, جس معاشرے کا ایک انتہائی شریف آدمی منہ چھپانے پہ مجبور ہو جائے, جس معاشرے کے اندر بدماش لوگ دندناتے پھر رہے ہوں, جس معاشرے کے اندر مظلوم کا کوئی پرسان حال نہ ہو, جس معاشرے کے اندر یتیم کے مال کو مال غنیمت سمجھا جاتا ہو, جس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنا روزانہ کا معمول بن گیا ہو, جس معاشرے کے اندر بیٹی اپنے باپ کے سامنے عدالت میں کیس کر کے کہہ
کہتی ہو اے ابا میں تیرے ساتھ نہیں اپنے اس آشنا کے ساتھ جاؤں گی، جس معاشرے کے اندر بیٹا اپنے باپ کو وقت نہ دیتا ہو اور اپنے دوستوں کے قریب رہتا ہو، جس معاشرے کے اندر خاوند اپنی بیوی کی ہر طرح سے خدمت کرتا ہو اور ماں کو دھکے دیتا ہو، جو معاشرہ ایک دوسرے پہ رحم نہ کرے پھر اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو تیسری اللہ کی رحمت آتی ہے رحم کرنے سے۔ ماں پہ رحم کریں، باپ پہ رحم کریں، بچوں پہ رحم کریں، بیٹوں پہ رحم کریں، شاگردوں پہ رحم کریں، دوستوں پہ رحم کریں، ہمسایوں پہ رحم کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اپنے سینوں کو صاف کریں، حسد بغض سے پاک کریں، اس کے اندر محبتوں کے الاؤ روشن کریں، محبتوں کی پینگیں بڑھاتے چلے جائیں۔ پھر دیکھنا وہ اللہ انسانوں سے محبت کرنے والے، رحم کرنے والوں پہ اتنا رحم کرتا ہے، انسان تو دور کی بات ہے، راہ چلتے ہوئے ایک گندی فحش عورت کتے پہ رحم کر جائے تو رحمان مولا اس پہ بھی رحم کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رحم کرنے سے وہ رحم کرتا ہے، رحم کرنے سے وہ رحم کرتا ہے، معاف کرنے سے وہ معاف کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز زہر پلایا گیا، بستر پہ لیٹے ہوئے، تحقیق کی جائے کس نے زہر دیا؟ آپ کے رشتہ داروں نے دیا؟ کس کے ذریعے دیا؟ نوکر کے ذریعے دیا۔ نوکر کو بلایا، کیا میں نے تیرا حق کھایا ہے؟ نہیں کھایا۔ ظلم کیا ہے؟ نہیں کیا۔ تنخواہ رکھی ہے؟ نہیں رکھی۔ زہر کیوں دیا؟ رشتہ داروں نے کہا تھا۔ رشتہ داروں نے کیوں کہا تھا؟ لالچ دی تھی۔ لالچ کیا دی تھی؟ اتنی اشرفیاں ملے گی، قربان جائیے۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے رحمہ اللہ تعالی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں آسمانوں والے، میں اس نوکر کا ایک لحاظ سے سردار ہوں اور یہ میرا نوکر ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا نوکر ہوں، یا اللہ تیرے ساتھ سودا کرتا ہوں، میں نے اپنے نوکر کو معاف کیا ہے، تو اپنے نوکر عمر کو معاف کر دے۔ یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور تو مجھے معاف کر دے۔ یہ سودے ہم کیوں نہیں کرتے؟ دشمنیاں ہم کیوں پالتے ہیں؟ دل کے اندر بغض کینہ مسلسل کیوں رہتا ہے؟ اہل ایمان کا سینہ تو صاف ہوا کرتا ہے میرے محترم بھائیو۔ رحم کرنے سے اللہ کی رحمت آئے گی۔ آخری 5 منٹ کہ رحمت کب روٹھ جاتی ہے، پیچھے چلی جاتی، آ رہی ہوتی بات، رحمت آ رہی ہوتی، آنا چاہتی ہے، لیکن معاشرے میں اس کو دھکا دیا جاتا ہے، واپس چلی جاتی ہے۔ وہ بھی کچھ کام ہیں جن کے کرنے سے آئی ہوئی رحمت بھی روٹھ جاتی ہے۔ یہ مجلس ہے دین کی، یہاں قرآن کی تلاوت ہے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا، ترجمہ ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، امام کائنات فرماتے ہیں غشیتہم الرحمہ، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے مجمع پہ اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، چھا جاتی، رحمت چھا جاتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیرے میں لیتے ہیں، ذکرہم اللہ فی من عندہ، آسمانوں میں اس محفل کے چرچے، تذکرے اور شہرتیں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے؟ صوتان ملعونان، 2 آوازیں جب آتی ہیں تو اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ 2 آوازیں، رنت عند مصیبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مصیبت کے وقت جب کوئی بین بجاتا ہے، ماتم کرتا ہے، گال پیٹتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، امت اسلامیہ کو بدنام کرتا ہے، گلی گلی محلے محلے چوک چوک چوراہے چوراہے میں اس جمع مرد امت کو بزدل بناتا ہے اور اس کو بین کے طریقے سکھاتا ہے، انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر تذکرے شہیدوں کے ہوتے ہیں اور ادھر سے بین کیا جاتا ہے،
اور ادھر سے فوتگی ہوتی ہے، ادھر سے عورتیں بین کرتی ہیں، کونین کے امام فرماتے ہیں کہ اس آواز پہ اللہ کی لعنت آ جاتی ہے۔ دوسری آواز جب خوشی کے وقت سرنگی بجتی ہے، ڈھول بجتا ہے، میوزک بجتا ہے، اور میرے بھائیوں رحمت آئے تو کیسے آئے، رحمت آئے تو کیسے آئے؟ نمازیوں کی موبائل میں میوزک، بچیوں کے موبائل میں میوزک، گھر کے اندر میوزک، گلی کے اندر میوزک، چوک کے اندر میوزک، چوراہے کے اندر میوزک، اور بیڈ روم کے اندر میوزک، ڈرائنگ روم میں میوزک، حتیٰ کہ ہسپتالوں کے اندر گندی ننگی فلمیں، بسوں کے اندر میوزک، چوک چوراہے میں میوزک، ایمانوں کے اندر میوزک۔ اور امام کائنات فرماتے ہیں جب یہ شیطانی آوازیں آتی ہیں تو پھر اللہ کی لعنت آیا کرتی ہے۔ کبھی وہ ماحول ہوتا تھا ہمارے گھروں سے صبح صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ جب معاشرے کے اندر شراب پی جاتی ہے تو پھر شراب پینے والے پہ، اس معاشرے پہ اللہ کی لعنت آتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر شراب اتنی عام ہو گئی ہے، بعض امیر کبیر گھروں کی فریجوں میں شراب کی بوتلیں ایسے پڑی ہیں جیسے ہمارے گھروں میں پانی کی بوتلیں پڑی ہوتی ہیں۔ شادیوں میں شراب، چھوٹے چھوٹے کنویں ان کے اوپر شراب کشید کی جا رہی ہے۔ سود کھانے والے پہ لعنت، دینے والے پہ لعنت، لکھنے والے پہ لعنت۔ اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے، لعنت آتی ہے۔ جہاں عدالتوں کے اندر فیصلہ یہ کیا جاتا ہو کہ سود ایسے جاری رہے گا، جہاں کہ ہر محلے چوک چوراہے میں 10-10 منزلہ، 20-20 منزلہ بینکوں کی لمبی عمارتیں غریبوں کے خون چوس چوس کے سود کے نظام کے اوپر پل رہے ہوں، اس سودی معاشرے کے اوپر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی میرے بھائیو؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور جن چیزوں سے اللہ کی رحمت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔